الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کی ذات پاک کے لیے ہے۔ درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان ذات والا تبار پر پیش کرنے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دلائل الخیرات ایک عظیم الشان درود پاک کی کتاب ہے، جس میں فرمایا ان اول الناس بی اکثرہم علی صلاۃ، لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ حضرات محترم، درود پاک کا درس چند ایک اقوال ہیں۔ آج اس درس میں جو درود پاک پڑھنے کی رغبت دلانے کے لیے آج جامعہ مسجد خضرہ المعروف بورڈ والی میں ہمارے سارے نمازی یہ آج کی بزم اور آج کا یہ جو درس ہے، یہ سارا ان نمازیوں کی محبت اور ان کے خلوص اور ان کی عقیدت کے ساتھ ہے، اور سارے ہی ہمارے نمازی اگر نام لیا جائے تو زیادہ وقت درکار ہے، تو اگر میں یوں کہوں کہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے نبی پاک کی محبت میں سرشار بیٹھے ہیں۔ کچھ اقوال کہ درود پاک پڑھنے والے کی شان کیا ہے، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ عطا کیا فرماتا ہے۔ فرمایا درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کی دنیا و آخرت کے سارے کام اللہ تعالی خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ پھر فرمایا درود پاک پڑھنے کا ثواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کی ہولناکیوں یعنی ہولوں سے، جس طرح سیلاب آیا، طوفان آئے، فرمایا جیڑا بندہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی انہوں تمام ہولاتوں یعنی ہولناکیاں تو محفوظ فرما لینا۔ پھر فرمایا شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اتنے ماشاءاللہ ایک مرتبہ باواز بلند سبحان اللہ فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ حضور درود پاک پڑھن والے دی گواہی خود عطا فرمان گے۔ اور پھر فرمایا درود پاک پڑھنے والے کے لیے شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ کہ جو بندہ جو امتی درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جلال ہے، جو غضب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس بندے کو امان مل جاتی ہے۔ اور حضرات محترم فرمایا اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ نفاق سے بری ہے، یعنی جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے وہ بندہ نفاق، منافقت یعنی دل کے اندر جو یہ نفاق ہے یہ ایک بہت بڑا مرض ہے۔ اگر یہ مرض لگ جائے بندے کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، ایمان بھی گیا، یوں سمجھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن درود پڑھنے والا نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے جو درود پڑھتا ہے اس کے لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ سے بری کر دیا۔ حضرات محترم، یہ آج کا درس درود پاک کے متعلق ہے۔ ان سارے نمازی جتنے تشریف فرما ہیں ان کی وساطت کے ساتھ یہ میسیج ہم اپنے تمام سننے والے جو اس وقت کافی جگہ پہ موجود ہیں ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ بھائی اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل سجاؤ،
ہمارا یہ جو کام ہے، ہم نے یہ جو چینل شروع کیا ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کے رسول کی رضا ہے، اور ہمارا نعرہ ہے قرآن کا راستہ جنت کا راستہ۔ میں کہوں گا قرآن کا راستہ، میرے سارے نمازیوں نے کہنا جنت کا راستہ، قرآن کا راستہ جنت کا راستہ۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کو اپنے سے بہت دور کیا، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت عام کریں، جو نہیں پڑھا ہوا وہ قرآن پڑھے، اور یہ ساری اصل دولت اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن ہی خزانہ ہے، معرفت اس کے اندر ہے، حقیقت اس کے اندر ہے۔ انشاءاللہ جس طرح ہم آگے اس سلسلے کو بڑھاتے جائیں گے، اسی طرح اس کا مقصد یہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں ان نمازیوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ کامیاب ضرور فرمائے گا۔ اور یہ میں آج کا جتنا درس ہے ان کی وساطت ہو گئی ہے، اور ہمارے وہ دوست نمازی اہل محبت جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، یہ سارا درس، اس کا سارا ثواب ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حلقہ ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میری آواز کے ساتھ کوشش فرمائیں سب کی آواز مل جائے۔ اللہ ہو 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 اللہ 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 مرتبہ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، یہ ہم سب کا بیٹھنا، حلقہ ذکر اور یہ محفل درود و سلام، اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین، سب حاجتیں سب کی پوری فرما۔ جو درود پاک کی ہم نے فضائل پڑھے ہیں، اللہ ہم نے درود شریف پڑھا ہے، ہمیں دل و جان سے روح کی رب العالمین کیفیات میں، روحانی کیفیات میں روح کو ساتھ شامل کر کے درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اور میرے مولا، جو بھی ہمارے ساتھی جہاں بھی اس وقت موجود ہیں، رب العالمین ان سب کے گھروں میں جو ہمارے پیار والے، محبت والے اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، اور ہمارے اس مسجد کے سارے نمازی، رب العالمین کافی سارے اہل محبت جو ہم سے بچھڑ گئے، جن میں کافی سارے نام ہیں، ڈاکٹر فقیر حسین صاحب سے لے کے سلمان ناگی صاحب سے لے کے حاجی شفیع صاحب تک، اور میاں اظہر صاحب کے والد محترم صوبیدار محمد صدیق صاحب تک، اور میرے مولا پھر ہمارے حفیظ صاحب، ان کی والدہ ماجدہ جو قریب میں جن کا وصال ہو گیا، اور میرے مولا ہمارے عارف صاحب سے لے کے دلدار انصاری صاحب، قاری نویز صاحب، قادری صاحب سے لے کے
ہمارے عبدالستار صاحب بھائی سے لے کے غلام مرتضیٰ صاحب سب جتنے تشریف فرما ہیں، ان کے میرے جو بھی لواحقین الہی اس دنیا سے ریلت فرما گئے، جن کا نام لب پہ آیا، جن کا نام نہیں آیا، الہ العالمین ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ ہمارے جو پڑوس میں بچہ روڈ ایکسیڈنٹ میں محمد وقاص بھائی اشفاق صاحب کا لخت جگر جو کل وفات پا گیا، الہ العالمین اس کی بھی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ ہمارا اس مسجد کا بڑا عظیم شہزادہ خادم محمد طیب مقصود مرحوم اللہ اور محمد عثمان مرحوم، کافی ساری فہرست ہے، الہ العالمین تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ہمارے سندھ سے لے کے رب العالمین خیبر پختونخوا تک اور صوبہ پنجاب میں جہاں جہاں بھی ہمارے پیارے ساتھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان سب کے درجات بلند فرما۔ حضرت خواجہ پیر غلام محی الدین غزنوی نہروی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے محدث اعظم پاکستان حضرت خواجہ پیر غلام محمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پورے خانوادے میں جتنے بھی وصال فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، اللہ ان سب اولیاء کے درجات بلند فرما، ہمیں نیکوں کی سنگت اور صحبت عطا فرما۔ ہمارے جو ساتھی جنہوں نے تبرک پیش کیا، اللہ رب العالمین ان کی روزگار میں برکات عطا فرما، رب العالمین ان کے کاروبار میں وسعت عطا فرما۔ خاص دعا فرمائے جو دل کے مریض ہیں، ہمارے حافظ حبیب اللہ صاحب جو آنکھوں سے بینائی سے محروم ہیں، وہ ہارٹ کے بڑے مریض ہیں، ان کا دل بہت تھوڑا کام کر رہا ہے، یہاں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نمازی ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے اور یہاں اس مجلس میں میرے اللہ جو دل کا مریض ہے، الہی دل مصطفیٰ کا صدقہ اللہ انہیں شفا کلی عطا فرما دے۔ ہمارے جتنے بھی پیار والے جہاں بھی ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی ہمارے گناہ معاف فرما دے، خاتمہ ایمان پہ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ جس نے دعا کے لیے کہا سب کے حق میں دعائیں قبول فرما، اپنے گھر در مصطفیٰ کی حاضری عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ